دوستو سلجوقوں کے عروج کی اس نئی ایپیسوڈ میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو ہماری پچھلی قسط کے آخر میں آپ نے وزیر اعظم نظام الملک کو دیکھا جو کہ ارسلان تاش کے جانے کے بعد لڑکھڑانے لگتے ہیں، اور اس قسط کی شروعات جنگل میں موجود خصوصی بہادروں سے ہوتی ہے جو کہ مقدس کتاب کی تلاش میں ندی کے قریب جا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس دوران آگے کچھ سلجوق فوجی مرے ہوئے پڑے ہوتے ہیں۔ سانجار فوراً اپنے گھوڑوں سے اترتا ہے اور کہتا ہے یہاں پر کیا ہوا ہے، ضرور باطنی سپاہی یہاں سے گزرے ہوں گے۔ دوستو سارے خصوصی بہادر غمگین ہو کر سلجوق فوجیوں کے پاس آتے ہیں، لیکن دوستو اچانک ان سلجوق فوجیوں میں سے ایک فوجی اٹھتا ہے اور ایاز پر حملہ آور ہوتا ہے، لیکن دوستو سانجار کی نظر بر وقت ایاز پر پڑ جاتی ہے اور سانجار سلجوق لباس میں ملبوس باطنی کو دور سے خنجر مارتا ہے۔ اتنے میں باقی سارے گرے ہوئے سپاہی بھی جاگ جاتے ہیں اور سانجار اور اس کے سپاہیوں پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ بوسکوش، بالابان، ایدوگدو سارے ہی خصوصی بہادر بڑی ہی بری طرح سے باطنیوں کے جال میں پھنس جاتے ہیں، جبکہ ایدوگدو کی ایک سپاہی گردن تک دبوچ لیتا ہے، لیکن سانجار فوراً اپنے سامنے موجود فوجی کو ہلاک کرتا ہے اور بالابان اپنی تیر نکال کر فوراً دشمن کو دے مارتا ہے، جبکہ بوسکوش بھی دشمن کے پھندے سے بچ جاتا ہے۔ اور پھر دوستو بوسکوش اپنی جان بچانے کے لیے فوراً خنجر ایدوگدو کی گردن دبوچنے والے فوجی پر پھینکتا ہے، اور اس طرح سارے دشمن سپاہی ہلاک ہو جاتے ہیں اور بوسکوش فوراً ایدوگدو کو پکڑ کر اوپر اٹھاتا ہے، کیونکہ ایدوگدو سپاہی اس حملے سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے، جبکہ سانجار پھر کہتا ہے ہمارے ہر قدم پر انہوں نے ہمارے لیے جال بچھایا ہوا ہے، بظاہر وہ بھی دریا کی طرف جا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ہم کتاب کے بہت قریب آ گئے ہیں، چلو بہادرو ہم جلدی سے جاتے ہیں، ہمیں جلدی سے جانا ہوگا۔ پھر دوستو سارے سپاہی بھاگتے ہیں اور یہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں، جبکہ پھر سلجوق محل میں حسن صباح دکھایا جاتا ہے جو کہ غصے میں اپنے دفتر میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ ایلچی کبوتر کہاں ہے صادق؟ لیکن دوستو آگے حاجی نظام الملک بیٹھے ہوتے ہیں اور صادق فدائی منہ کے بل نیچے رسیوں میں جکڑا پڑا ہوتا ہے اور اس کے پاؤں اوپر بندھے ہوتے ہیں۔ پھر دوستو وزیر اعظم نظام الملک کہتے ہیں یہ ایسے ایلچی کبوتر ہیں جو ہمیشہ اہم خبر لے کر آتے ہیں، جبکہ اس دوران صباح کے سارے کبوتر بھی حاجی کے سامنے پڑے ہوتے ہیں۔ پھر حاجی نظام الملک کہتے ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں ہمارے سوا یہ خبر سب جانتے ہیں۔ حسن صباح پھر کہتا ہے میں کبوتروں کو ہی ڈھونڈ رہا تھا حاجی حضرت، لیکن پھر وزیر اعظم نظام الملک اپنا عصا زور سے زمین پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں آج سے سفارت خانے کے تمام کبوتر میرے پاس رہیں گے، آج کے بعد یہ جو بھی خبر لائیں گے سب سے پہلے وہ مجھے ملے گی، اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں تمہیں بھی آگاہ کر دوں گا۔ حسن صباح کہتا ہے لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے حاجی حضرت؟ وزیر اعظم کہتے ہیں کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا جو مجھے نہیں دیکھنی چاہیے یہ ایسی خبریں لاتے ہیں؟ حسن صباح کہتا ہے بالکل نہیں، لیکن اس سے میری ساکھ کو نقصان پہنچے گا۔ حاجی کہتے ہیں اگر یہ ریاست تمہیں نہیں دیتی تو وہ ساکھ تمہارے پاس کیسے ہو سکتی ہے؟ صباح ضرورت پڑے تو ہم تمہاری ساکھ کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں اور اسے ختم بھی کر سکتے ہیں۔ دوستو حسن صباح پھر کہتا ہے صرف سلطان معظم پر گھات لگانے والے مسئلے کی وجہ سے آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں۔ حاجی کہتے ہیں میں نے تمہیں پہلے بھی خبردار کیا تھا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ میری نظریں ہمیشہ تم پر رہیں گی، میں نے اس لیے کچھ نہیں کہا کہ دیکھتے ہیں کہ تم خود اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہو یا نہیں، لیکن تم نے غفلت پر غفلت برتی ہے اور اب تم نے ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا ہے صباح، اور جب ہمارا صبر ختم ہو جاتا ہے تو ہمارا غصہ طوفان بن جاتا ہے۔ آج سے تم وقت پر اپنے کمرے میں جاؤ گے، اس وقت کے علاوہ تمہارے دفتر پر تالا لگا رہے گا اور اس کی چابی میرے دفتر میں رہے گی۔ تم نے سلطان کے قہر کو پکارا ہے اور اب غافل کو بھی سزا ملے گی، اور اگر تم نے خود سے کچھ کرنے کی ہمت کی تو تم دیکھ لو گے کہ جو اپنے فرض میں لاپرواہی کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا کچھ ہو جاتا ہے، اب پیچھے کھڑے رہو۔ دوستو پھر حاجی نظام الملک صادق فدائی کے نزدیک آتے
उठाते हैं और फिर इसके पाँव पर डंडे मारना शुरू कर देते हैं और सादिक फिदाई दर्द से चिल्लाता जाता है। लेकिन ये डंडे असल में निजामुल मुल्क सब्बाह को दिखाते हैं कि इसे अब रियासत के कहर से बचना होगा। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब सांजर और इसका फौजी काफिला दिखाया जाता है जो कि नदी की तरफ अपने घोड़े दौड़ाते जाते हैं और जल्द से जल्द वहां पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। जबकि फिर वापस सल्जूक महल दिखाया जाता है जहां एल्चिन खातून अपने सुल्तान के दरबार में पेश होती हैं और कहती हैं, आज दिन तक मैं कभी इस तरह का मामला लेकर आपके पास नहीं आई हूँ, लेकिन सुल्तान मुअज्जम वाकयात इस हद तक आगे पहुँच गए हैं कि मैंने अपने सर का खतरा मोल लेकर भी जो हो रहा है आपको बताने का फैसला किया है। दोस्तों सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, इसके नताइज को कबूल करते हुए मेरे हुजूर पेश होना हर एक के बस की बात नहीं है। बहरहाल ये जो भी अहम मामला है मुझे इसका तजस्सुस है, बोले क्या हुआ है। दोस्तों फिर एल्चिन खातून कहती हैं, जो लोग रियासती निजाम पर कब्जा करना चाहते हैं उन्होंने महल में आपके करीब तरीन रिश्तेदारों की जान लेने की कोशिश की है और ये लोग आपकी सांस की तरह आपके करीब हैं। दोस्तों सुल्तान मलिक शाह ये सुनकर चौंक जाते हैं और अपने तख्त से उठकर एल्चिन खातून के पास आते हैं और कहते हैं, अब आपकी जुर्रत को मैं समझ गया हूँ कि आपकी बातें तीर की तरह तेज हैं और ये तीर तुम्हें निगलेगा या जिस पर तुमने इल्जाम लगाया है इसे निगल जाएगा। मुझे बताएं कि वो कौन थे जिनकी जान लेने की कोशिश की गई है। फिर दोस्तों एल्चिन खातून कहती हैं, सफेरिया खातून और हाजी निजामुल मुल्क इन दोनों को जानबूझकर मारने की कोशिश की गई है सुल्तान। दोस्तों सुल्तान मलिक शाह ये सुनकर बेचैन हो जाते हैं और कहते हैं, ये काम किसने किया है और कौन है वो शख्स जो मेरी सांसों की तरह मेरे करीब है। दोस्तों फिर एल्चिन खातून अपनी खामोशी तोड़ती हैं और कहती हैं, तैरकन खातून। जबकि सुल्तान मलिक शाह अपनी बीवी का नाम सुनकर हक्के बक्के रह जाते हैं। फिर दोस्तों दूसरी जानब अपने कमरे में मौजूद तैरकन खातून दिखाई जाती हैं जो कि अपनी हादमा फिरदौस से अपनी सरबराह खातून की अंगूठी लेती हैं और इसे अपनी उंगली में डालती हैं। जबकि फिरदौस हादमा कहती है, हमने तैरकन खातून को इस महल से निकाल दिया है और आज का दिन आपके लिए फतह का दिन है। दोस्तों फिरदौस इस दौरान बड़ी खुश दिखाई देती है जबकि तैरकन खातून इस बात पर बड़ा गरूर करती हैं। लेकिन दोस्तों इस दौरान अचानक कामच की आवाज आती है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ और तैरकन खातून कामच को इजाजत देती हैं और हाजब कामच कमरे में दाखिल होकर कहता है, तैरकन खातून सुल्तान मुअज्जम अपने हुजूर आपके आने के मुंतजिर हैं। दोस्तों हाजब कामच के ये अल्फाज सुनकर तैरकन खातून का चेहरा जर्द पड़ जाता है क्योंकि इन्हें मालूम होता है कि एल्चिन खातून सुल्तान मलिक शाह के हुजूर पेश हुई हैं और अब मुझे सुल्तान बुला रहे हैं। और फिर दोस्तों तैरकन खातून सुल्तान के हुजूर पेश होने के लिए रवाना हो जाती हैं और दोस्तों यहीं इस किस्त का इख्तिताम होता है।